أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور حضرت عمران کی اولاد کو منتخب کیا پورے عالم پر. ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ محبت کرنی ہے تو صرف اللہ سے محبت کرنی ہے. اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کے طریقوں پر چلے اور نبی سے پکی سچی محبت کرے. اور نبی سے پکی سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں دین ہو اور وہ دین پر چل رہا ہو. تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ نبی سے پکی سچی محبت کرتا ہے اور اللہ سے بھی محبت کے دعوے میں سچا ہے. اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے بہت سارے حضرات کو منتخب کیا. ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور نوح علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو منتخب کیا اور حضرت عمران کی اولاد کو منتخب کیا پورے عالم میں. حضرت عمران سے یہاں مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے اور نانا کا نام عمران ہے، اور یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں. چنانچہ وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے. تقریباً 3,000-4,000 کے قریب ان کی اولاد میں انبیاء کرام آئے ہیں، اور سب سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. اب اگلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بالکل پیدائش سے پہلے سے کیا جا رہا ہے. وجہ اس کی میں بعد میں بتاؤں گا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. یاد کرو اس وقت کو جبکہ عمران کی بیوی نے اپنے رب سے یہ بات کہی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو آپ کے لیے جو میرے پیٹ میں ہیں اس کی نظر مانی ہے کہ اس کو میں آزاد کر دوں گی، آزادی کی نظر مانی ہے. فتقبل منی، لہٰذا آپ میری جانب سے قبول فرما لیجئے. انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں. اصل میں ایسا ہوتا تھا اس وقت کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بہت سارے لوگ اپنی اولاد کو وقف کر دیا کرتے تھے کہ ان سے ہم دنیا کا کوئی کام نہیں لیں گے، دین کی خدمت کی ہی ان کی ذمہ داری ہوگی. تو حضرت عمران علیہ السلام یہ بیت المقدس کے امام تھے. تو
ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے وقت ان کی جو بیوی ہیں، جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کو حمل تھا، حمل کی حالت سے تھی یہ۔ تو جب دیکھا کہ میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا اور بیت المقدس کی خدمت کرنے والا اب کوئی میرے گھر سے نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ تمنا کی اور نظر مانی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں حمل پل رہا ہے اور بچہ پل رہا ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، چونکہ اس وقت تک تو معلوم نہیں تھا، ان کا گمان یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، اس لیے انہوں نے تمنا یہ کی کہ اللہ جو میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا میں اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اور فارغ کر دوں گی، دنیا کا کوئی کام اس سے نہیں لوں گی، لہٰذا یہ جو میں منت مان رہی ہوں اور میں جو نظر مان رہی ہوں، آپ اس کو میری جانب سے قبول کر لیجئے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، لیکن جب پیدائش ہوئی گھر میں تو وہ لڑکا پیدا نہیں ہوا بلکہ لڑکی پیدا ہوئی، اور انہی کا نام ہے حضرت مریم۔ تو انہیں اب افسوس ہوا، چونکہ ان کا خیال تو یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، لیکن ہوئی لڑکی، تو تھوڑا سا رنج ہوا، اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کو نقل فرماتے ہیں کہ فلما وضعتها، جب ان کے یہاں پیدائش ہوئی، جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے تو اس کو لڑکی جن دیا، میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور میں تو لڑکا سمجھ رہی تھی، یہ تو غلط ہو گیا، چونکہ میں نے نیت کی ہے کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو فارغ کر دوں گی، لیکن یہ تو لڑکی پیدا ہوئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ، میں نے تو ایک لڑکے کی وجہ سے یہ نیت کی تھی اور میرے یہاں تو ایک لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ہم نے لڑکی تمہیں دی ہے یہ اتنی معزز ہے، اتنی بابرکت ہے کہ یہ لڑکے کے مقابلے میں جس کی تم نے تمنا کی تھی اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ عام لڑکی نہیں ہے، اس کی نسل سے تو ایک معزز نبی پیدا ہوں گے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے اپنا افسوس ظاہر کر رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، جب لڑکی پیدا ہوگی کوئی بات نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اب اس لڑکی کے لیے اور اس کی نسل کے لیے ابھی سے ہی دعا کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ، میں آپ کی پناہ لیتی ہوں، میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے انگلی چبوتا ہے، اس طریقے سے، اس کو کچوکا بولتے ہیں اردو میں، تو اسی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے شیطان نے انگلی نہیں لگائی، اسی طریقے سے چونکہ انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ ان کی اولاد کو بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ فرما دینا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو شیطان اس وقت بھی نہیں آیا، ورنہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو یہ پریشان کرتا ہے جس کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ روتا ہے۔ تو انہوں نے دعا کی ہے ابھی سے ہی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے اس لڑکی کو قبول کر لیا بہت اچھے طریقے سے، ان کی نظر قبول کر لی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی اچھے انداز میں پرورش کی۔ کیسے اچھے انداز میں؟ ان کی پرورش اس انداز سے ہوئی کہ جس طریقے سے عام بچے 1 مہینے میں 2 مہینے میں بڑھتے ہیں جسم کے اعتبار سے،
حضرت مریم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی، ورنہ ایک مہینے میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا بچے کے اندر کیا اضافہ ہوا ہے، لیکن اس میں ایک دن میں اتنا اضافہ ہو رہا تھا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ان کی پرورش حضرت زکریا نے لے لی۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ اس وقت نبی تھے، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یعنی حضرت عمران کے ساڑو۔ حضرت عمران کا تو انتقال ہو گیا، ان کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، انہوں نے نظر مانی ہے کہ میں اللہ کے لیے فارغ کر دوں گی، یہ دین کی خدمت کے لیے فارغ ہے۔ اب جب بچی پیدا ہوئی تو یہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے پاس آئیں، اور وہاں جو عبادت میں مشغول تھے وہاں اس وقت کے علماء، تو ان کے پاس آ کر یہ کہا، دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی تھی جب یہ بچی میرے پیٹ میں تھی، چونکہ اس کے والد جو تھے وہ امام تھے یہاں کے، تو میں نے نظر مانی کہ میں اپنی بچی کو اللہ کے لیے فارغ کروں گی، دین کے لیے فارغ کروں گی، تو ابھی میں آپ کے پاس آئی ہوں اسے لے کر، اب آپ جو چاہے وہ کریں اس کا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پرورش میں کروں گا۔ دیگر جو علماء تھے، چونکہ سب کو حضرت عمران سے بڑی محبت تھی، بڑے نیک تھے، تو ظاہر سے بات جو نیک ہوتا ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے، اور اس سے جو تعلق رکھتا ہے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ میں اس بچی کو پالوں، اپنی نگرانی میں اس کی پرورش کروں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس کا خالو بھی ہوں، اور میری گھر والی اس کی خالہ ہے، اور خالہ ماں کا مقام رکھتی ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو اس وجہ سے بھی میں زیادہ حقدار ہوں۔ لیکن پھر بھی ہوا یہ کہ انہوں نے قرآن اندازی کی۔ اس کا تذکرہ اگلے صفحے پر آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کا تذکرہ آئے گا، اور دور تک تذکرہ چلا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو بہرحال ان کی پرورش ہوئی ہے، اور پرورش اس تیزی سے ہوئی ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اور جب پرورش ہوتی رہی تو ایک محراب تھی، ایک تو یہ محراب ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کو محراب بولتے ہیں۔ ایک محراب اس کو بولتے ہیں کہ مسجد کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، یعنی اوپر کے کمرے کو محراب بولتے ہیں۔ بیت المقدس میں ایک اوپری جگہ پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا نے وہاں رکھا، اور باہر سے تالا لگا دیا کرتے تھے، کبھی یہ باہر نہ چلی جائیں چونکہ چھوٹی ہیں، یا کوئی ان سے آ کر مل نہ لے۔ بڑی احتیاط سے ان کی پرورش ہوئی۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام یہ ان کے پاس آتے دروازہ کھولتے تو بے موسم کے پھل ان کے پاس ملتا، موسم نہیں ہے، سردی کے موسم میں گرمی کا پھل، گرمی کے موسم میں سردی کا پھل۔ تو وجد عندہا رزقا، تو وہ ان کے پاس پھل پاتے، رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو یہ تعجب سے پوچھتے، اے مریم یہ کیا ہے تیرے پاس، یہ کہاں سے آیا؟ میں نے تو آپ کو لا کر نہیں دیا، اور باہر سے تالا بھی لگ رہا ہے، چابی میرے پاس ہے، کوئی اور نہیں آ سکتا، یہ آیا کہاں سے؟ تعجب میں، یہ نہیں کہ کوئی بدگمانی ہو گئی ہو، تعجب میں پوچھے یہ آیا کیسے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کمرہ سارا بند ہے، باہر سے دروازہ لگا ہوا ہے، اور بغیر موسم کے، چلو ایک تو یہ کہ بے موسم کا پھل آ جائے، لیکن بے موسم کے پھل کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو یہ جواب دیتی، بچپن ہی کی بات ہے، ابھی جوان نہیں ہوئی ہیں، ابھی عمر بہت کم ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ کہتی کہ خالو جان یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے، بے انتہا رزق دے دیتا ہے۔ یہ تو ہوگی وہ بات جو قرآن کریم کے ترجمے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب آپ نے اس میں ایک یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ حضرت مریم یہ پیدا ہوئی ہیں، اور آگے ہم بتائیں گے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ ابھی بتا رہا ہوں، اور قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ، احادیث میں تو بہت تفصیل سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے، اور یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بغیر باپ کے کیسے ہو جائے گا پیدا؟ جیسا کہ یہودیوں نے الزام لگایا، اس وقت کے یہودیوں نے الزام لگایا تھا، تو ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر سبب کے پیدا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ تو یہاں بغیر باپ کے پیدا کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیوں کیا؟ میں نے شروع میں کہا تھا، میں بتاؤں گا، یہ اس وجہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، جب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے سے اور قیامت کے بعد تک اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نبی بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ میں ان کو اٹھا کر آسمان پر اٹھاؤں گا زندہ، اور پھر قیامت کے قریب ان کو دنیا میں اتاروں گا، پیدا نہیں کروں گا، اتاروں گا۔ اس لیے تفصیل کے ساتھ یہاں تذکرہ کیا، بلکہ ان کا ہی نہیں، ان کی والدہ کا تذکرہ کیا، اور والدہ کا بھی کیا، نانا نانی کا بھی کر دیا ساتھ ساتھ، یعنی نسب بالکل بیان کر دیا، قرآن کریم نے بیان کر دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے اپنے بارے میں عیسیٰ ہوں، تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ کذاب ہے، وہ مکار ہے۔ اس لیے ایسے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہاں اگرچہ امام مہدی کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، لیکن احادیث میں بہت زیادہ ہے، چونکہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ سب سے پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ زمانہ ہو گیا، 1840 کی بات ہے، قادیان کے اندر ایک شخص پیدا ہوا تھا، اندھا، کانا، جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ اس نے شروع میں یہی کہا تھا کہ میں مہدی ہوں۔ پہلے تو دین کی باتیں کرتا تھا، بالکل صحیح باتیں کرتا تھا، لیکن ان لوگوں کی فطرت بچپن سے ہی صحیح نہیں ہوتی۔ یہ بچپن سے ہی سوچتے ہیں کہ ایسا کارنامہ کیسے انجام دوں کہ جس سے میری عزت لوگوں میں بڑھ جائے اور مجھے شہرت مل جائے، چاہے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنا پڑے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جب دیکھا کہ مجھے کوئی عزت نہیں مل رہی ہے، اور اس زمانے میں انگریزوں کا تسلط تھا، اس نے سب سے زیادہ انگریزوں کا ساتھ دیا، اور علماء کے خلاف اس نے علم بغاوت بلند کیا۔ تو اس نے جو ہے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں مختصر طور پر بتا رہا ہوں، اس نے سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا بھی اس سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، تو اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ اور اس نے کہا کہ حدیث میں جو آیا ہے، چونکہ حدیث میں آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، اور 2 چادریں ان کے اوپر ہوں گی۔ تو یہ کہتا ہے کہ 2 چادریں جو حدیث میں آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے 2 بیماری۔ اس کو بیماری تھی 2۔ ایک تو بیماری تو یہ تھی ہمیشہ پیشابی ٹپکتا رہتا تھا، اتنا گندا تھا یہ، اور ایک بیماری اور تھی، ایک بیماری ہوتی ہے مالی خولیا۔ مالی خولیا یہ حکمہ جانتے ہیں۔ اس بیماری میں آدمی کیا کرتا ہے، وہ خود لکھتے ہیں کہ جب آدمی کو یہ بیماری ہو جاتی ہے، اگر وہ کچھ پڑھا لکھا ہوتا ہے تھوڑا بہت، تو وہ اب بات کرتا ہے، وہ دعوے کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، یا مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے۔ اس طریقے کی باتیں بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، اس کو بھی یہ بیماریاں تھیں۔ بہرحال اس کے ماننے والے پڑھے لکھے بھی ہوئے، ایسا نہیں کہ صرف جاہل ہی ہوئے، جو دنیا سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں اور علم اور علماء سے دور رہنے والے ہیں،
وہ لوگ ایسے لوگوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ بہرحال اس کا بھی ایک اپنا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت سارے لوگ اس کو ماننے والے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں ہوا، 1991 کی بات ہے، ہمارے ہندوستان میں ہی جب اس نے دیکھا، شکیل بن حنیف، میں نے جمعے میں ہی بتایا تھا، شکیل بن حنیف اس کا نام ہے، اور اس نے جب دیکھا کہ بھئی ایسے کام نہیں چل رہا، تو اس نے بھی ایسی الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی۔ یہ بہار کا رہنے والا ہے، بالکل غریب گھرانے کا ہے، اس نے پہلے وہاں حرکتیں کی ایسی، تو اس کے ہی علاقے والوں نے اس کو تنگ کیا، پریشان کیا، تو اس نے یہ 1991 میں یہ خیال کر کے کہ ابھی یہاں میرا کام نہیں چل رہا ہے، چلو میں دلی جا کر کام کروں گا۔ دلی میں آ گیا، صدر بازار، وہاں آیا، وہاں کچھ دن تک یہ صحیح سالم رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جماعت کے کام سے لگے ہوئے ہیں، وہ بیچارے ایسے ہیں، انہیں دین کا تو شوق ہے، لیکن قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، یا حدیثوں کے بارے میں وہ جانتے نہیں، بلکہ کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے وقت بھی لگایا، اور وقت کیوں لگایا؟ تاکہ میری دوستی ہو جائے اور میرا حلقہ وسیع ہو جائے، لوگوں میں میرا نام ہو جائے، اور پھر جو اس کے پاس رہتے تھے انہی لوگوں کو اس نے بہکانا شروع کیا۔ جب یہ بہار سے آیا ہے تو اس نے دلی میں آ کر دکان پر کام کیا ہے، سوٹ کیس وغیرہ کا، ہارڈ ویئر کا کام کیا اس نے، لیکن جب وہ کام نہیں چلا، چونکہ نیت تو کچھ اور تھی، تو اب یہ جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ لگ گیا، مشورے میں بیٹھنے لگ گیا، لیکن فطرت نہیں بدلی اس نے۔ کچھ دن کے بعد اس نے پھر اپنا شوشہ چھوڑا انہی لوگوں میں جو اس کے پاس رہتے تھے، لیکن وہ جماعت کے ساتھی سمجھ گئے، کچھ دن کے بعد سمجھ گئے بھی یہ تو بہکی باتیں کر رہا ہے، یہ تو اپنا آدمی ہے نہیں، اس کو اس کے علاقے سے نکالا، اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو علاقے سے نکال کر اسٹیشن تک پہنچانے گئے، لیکن اس کی قسمت اچھی کہہ لو خراب کہہ لو، خراب تو ہے ہی ہے، ٹرین بہت زیادہ لیٹ تھی، تو وہ لوگ اسے اسٹیشن پر ہی چھوڑ کر آ گئے، ٹرین میں بٹھا کر نہیں آئے، تو یہ ٹرین میں نہیں بیٹھا بلکہ واپس دلی میں ہی دوسرے محلے میں چلا گیا، چونکہ دلی تو بہت لمبا چوڑا علاقہ ہے، آدمی اگر دوسرے محلے میں رہنے لگ جائے تو پاس والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہاں رہ کر کچھ دن تک اس نے ٹھیک ٹھاک زندگی گزاری، پھر اس کے بعد میں پھر ایسی حرکتیں شروع کر دی، پھر ان لوگوں نے اس کا اتنا بائیکاٹ کیا، اس کو دلی چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، اور پھر یہ وہاں سے بھاگ کر یہ مہاراشٹر گیا ہے۔ مہاراشٹر میں ضلع ہے اورنگ آباد میں ایک بستی اس نے بسائی ہے مہندی نگر کے نام سے، وہیں رہتا ہے اور وہاں سے نکلتا نہیں۔ یہ اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہے کسی عالم سے نہیں ملنا، کسی امام سے نہیں ملنا، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ امام اور علماء یہی میری جڑ کاٹ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کاٹ سکتا۔ اس کے جو ماننے والے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بالکل شرعی لباس میں آتے ہیں، داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، اور بات بات پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح بڑی بڑی، یہ انداز ہوتا ہے ان کا۔ تو سامنے والا یہ سوچتا ہے یہ تو بہت اللہ والا ہے بھائی۔ اب اس سے پہلے دین کی باتیں بتائیں گے، اور بات بات پہ صحیح بات اس کے سامنے پیش کریں گے۔ جب یہ دیکھ لیں گے کہ ہمارے پنجے میں پھنس چکا ہے اور اسے دین کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، اب یہ کہیں گے قیامت کی نشانیاں بتائیں گے کہ بھی قیامت کی نشانیاں جتنی حدیث میں آئی ہیں وہ سب قیامت کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ تو جب قیامت کی علامتیں پوری ہو چکی تو ایک علامت یہ بھی ہے کہ مہدی بھی آئیں گے، عیسیٰ بھی آئیں گے، تو یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اور اپنے اس کا نام بتاتے ہیں شکیل بن حنیف کا کہ وہ ہیں، اور وہ مہدی بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے۔ اس طریقے سے اس کو بہکا پھسلا کر اور بالکل ایمان سے کوڑا کر کے جب دیکھتے ہیں بالکل پختہ ہو گیا، اس کو وہیں بھیجتے ہیں مہاراشٹر، اورنگ آباد،
اور پھر وہیں جا کر وہ اس سے بیعت کر کے آتے ہیں، اور پھر وہ چھپ چھپ کر اپنی دعوت شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی خفیہ ان کا کام ہو رہا ہے۔ پتہ جب چلتا ہے جب ہمارے کچھ حضرات ہمارے گھر کے ہوں، ہمارے پڑوس کے ہوں، بہت سارے حضرات اس سے متاثر ہو جاتے ہیں جب پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے ایسی باتوں کو ہمیں سننا چاہیے تاکہ اس فتنے کے آنے سے پہلے ہم ہوشیار ہو جائیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کرے تو ہم فوراً اس سے آگاہ ہو جائیں اور اس سے بچیں، بلکہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی ایسا ٹکرا جائے تو فوراً اس سے بات نہ کر کے یہ کہہ دو چلو ہمارے امام صاحب کے پاس چلو، ہمارے فلاں عالم صاحب کے پاس چلو۔ چونکہ ان کو یہ سبق پڑھایا گیا کسی عالم سے نہیں ملنا، کسی مفتی سے نہیں ملنا، کسی امام سے نہیں ملنا۔ تو جب یہ پٹی پڑھا دی گئی، اچھا پھر علماء سے بدزن کرنے کے لیے ایک شوشہ یہ چھوڑتے ہیں کہ دیکھو یہ جو علماء ہیں ان کو قیامت کے بارے میں جو حدیث ہے نا ان کے بارے میں پڑھایا نہیں گیا، انہیں تو مدرسے میں بس کچھ حدیثیں پڑھائی گئی ہیں، یہ قیامت کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ جب سامنے والا پہلے سے اس سے متاثر ہو چکا ہے، پہلے سے اس کو بڑا مان لیا ہے، تو جب وہ ایسی باتیں کرے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ کچھ جانتے نہیں۔ تو یہاں سے بدزن کر دیا، جب وہ بدزن ہو گیا پھر وہ کسی عالم کے پاس کیوں جائے گا پوچھنے کے لیے؟ اب تو وہ اسی کو بڑا سمجھے گا۔ حالانکہ حضرت امام مہدی کے بارے میں صراحت کے ساتھ احادیث میں ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ مدینے میں پیدا ہوں گے، اور مدینے سے وہ بچ کر آئیں گے۔ انہیں یہ خطرہ ہوگا کہیں لوگ مجھ کو خلافت نہ دے دیں، یعنی وہ خلافت سے بچیں گے، وہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ مجھ کو بڑا مان لیں، وہاں سے بچ کر آئیں گے۔ اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء ہوں گے وہ ان کی تلاش میں ہوں گے، حالات ایسے ہو جائیں گے کہ علماء خود ان کو تلاش کریں گے۔ آج تک کوئی عالم تلاش نہیں کرتا کیونکہ حالات ایسے ہیں ہی نہیں، کتنا ہی بڑا عالم ہو کبھی نہیں کہا کہ ہم امام مہدی کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ اور تلاش کہاں کریں گے؟ مکے میں تلاش کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ حدیث میں آیا ہے، اور حدیث کی بات 100% صحیح ہے، غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر خانہ کعبہ کے پاس ان کو لوگ پہچان لیں گے، یہ نہیں بتائیں گے میں مہدی ہوں، ان کو لوگ خود پہچانیں گے، اور پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور ان کے رنگ کے بارے میں بھی لکھا ہے حدیث میں کہ وہ گورے ہوں گے، سفید ہوں گے، بالکل بہت اچھا جسم ہوگا ان کا۔ لیکن اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اور حدیث میں آیا کہ اس وقت زندہ ہیں دوسرے آسمان پر، قیامت کے قریب نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے، اور 2 فرشتوں کے کندھے پر سہارا لگاتے ہوئے اتریں گے، اور اس وقت اتریں گے جب امام مہدی رضی اللہ عنہ یہ فجر کی نماز کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک روایت میں عصر کی نماز کا تذکرہ ہے، بہرحال یہ نماز کے لیے تیار ہوں گے، اور جامعہ دمشق یہ ایک مسجد ہے، وہاں اس کے مشرقی مینارے پر سے اتریں گے، مشرقی مینارے پر آ جائیں گے، اور پھر سیڑھی لائی جائے گی، سیڑھی کے ذریعے سے اتریں گے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ نبی نے بیان کر دیا کہ وہ اتریں گے، سیڑھی سے اتریں گے۔ پھر امام مہدی کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، چونکہ وہ نبی ہیں، اور نبی سب سے بڑا ہوتا ہے، امتی سے بڑا ہوتا ہے، تو یہ کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ ہی نماز پڑھاؤ، اس وقت آپ نماز پڑھائیں۔ بہرحال امام مہدی نماز پڑھائیں گے، ساری باتیں اللہ کے نبی بتا کر چلے گئے، اور پھر نماز پڑھانے کے بعد میں حضرت امام مہدی کے ساتھ لگ کر جنگ کریں گے یہودیوں سے، دجال سے، اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دجال جب ان کو دیکھے گا ایسے پگھل جائے گا جیسے کہ پانی میں نمک ڈال دینے سے نمک پگھل جاتا ہے۔ اور باب لد ہے ایک جگہ، ایک دروازہ ہے، باب کے معنی دروازہ، لد ایک مقام کا نام ہے، وہاں ایک درخت ہے، وہاں جا کر اس کو قتل کریں گے۔ اتنی ساری وضاحت کر دی اللہ کے نبی نے۔ اور یہودی جو دجال کو بڑا سمجھتے ہیں، سب کچھ انہیں معلوم ہے، لیکن آج تک اس مشرقی مینارے کو ختم نہیں کر پائے، اور نہ کر پائیں گے، وہ ہے، ورنہ وہ تو شریعت کے خلاف چلتے ہیں، اور ان کی حکومت ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں وہ،
لیکن اللہ کے نبی کی علامتوں کو ختم نہیں کر سکتے، ورنہ کر کے دکھا دیں، چونکہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ اب ہمیں 2-3 باتیں اس میں نوٹ کرنی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک تو یعنی اتریں گے، وہ پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہوں گے نہیں، اتریں گے، اور امام مہدی کے زمانے میں اتریں گے، اور امام مہدی ان کے اترنے کے بعد 7 سال کے بعد انتقال کر جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے، یاجوج ماجوج ان کے سامنے ہی آئیں گے۔ ان چند باتوں کا خلاصہ یہ نکلا۔ اب آپ کسی بھی جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، یہ شکیل بن حنیف جو موجود ہے اس وقت، اسی کے بارے میں، وہ پیدا ہوا ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے اور وہ بہار میں پیدا ہوا۔ امام مہدی کو لے لیا جائے تو وہ مدینے میں پیدا ہوں گے، ان کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، بعض روایت میں آتا ہے والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ تو ساری وضاحت ہو گئی، تو امام مہدی تو نہیں ہو سکتا وہ، اور وہ بہت گورے ہوں گے، یہ تو کالا کلوٹا ہے، اور پھر وہ مدینے میں پیدا ہوں گے اور مکے میں ان سے خلافت لی جائے گی۔ یہ تو مکے مدینہ گیا ہی نہیں، آج تک نہیں گیا اور نہ انشاءاللہ جا پائے گا۔ تو یہ بات ہوگی مہدی کے بارے میں۔ اس کا مطلب کوئی بھی دعویٰ کرے تو وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے، چونکہ دعویٰ کرنے والا مہدی ہو ہی نہیں سکتا۔ امام مہدی تو اپنے آپ کو چھپائیں گے اور یہ کہہ رہا میں مہدی ہوں۔ اس نے شروع میں کہا تھا مہدی ہوں، اب کہتا ہے عیسیٰ ہوں۔ آپ میری بات سے آپ نے یہ سمجھا کہ مہدی اور عیسیٰ 2 ہیں، یہ ایک پیدا ہو چکے ہیں، وہ نبی ہیں اور بعد میں اتریں گے، ایک پیدا ہوں گے، تو 2 شخصوں کا نام ہے یہ۔ لیکن یہ اتنا پاگل ہے، اتنا مجنون ہے، اسے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں۔ ایک ہی شخص کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے میرے اندر ہی دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری علامتیں ہیں، اور یہ پیدا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے ہیں پہلے سے ہی۔ اگر ہم ان چند باتوں کو ذہن میں رکھیں، چاہے شکیل بن حنیف کا کوئی چیلا ہم سے ٹکرا جائے، چاہے کوئی نیا فتنہ ہم سے ٹکرا جائے، اور وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں مہدی ہوں یا فلاں آدمی مہدی ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے، اور وہ حدیثوں کے بارے میں غلط باتیں بتاتے ہیں۔ ٹائم اتنا نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا، آئندہ کبھی موقع ہو، چونکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی باتیں بتاتے رہیں گے کہ یہ دعویٰ کیا کرتا ہے، اور کیسی جھوٹ بولتا ہے، کیسی حدیثوں کی غلط وضاحت کرتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا غلط وضاحت، جیسے قادیانی نے کری تھی ویسے یہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین کے بارے میں چوکس رہیں، یہ نہ سوچیں کہ ہمارے علاقے میں تو یہ فتنہ ہے نہیں، چونکہ جب ہوگا نا تو ہمیں جب پتہ چلے گا، جب ہمارے گھروں میں اس کے قدم بالکل راسخ ہو چکے ہوں گے اور یہ قدم جما لے گا، پھر ہم نکالنا چاہیں گے تو آسان نہیں ہوگا نکلنا، لیکن جہاں پہلے سے پتہ ہوگا تو اگر کوئی شوشہ بھی چھوڑے گا تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہر خیر و بھلائی ہمارے لیے مقدر فرما، یا اللہ تمام شرور و فتن سے یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ علم اور اہل علم کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ علماء سے پکی سچی محبت کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ دینداروں سے یا اللہ محبت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کا شمار دینداروں میں فرما دے، یا اللہ ہم سب کا شمار اپنے سے محبت کرنے والوں میں بنا دے، یا اللہ اللہ والوں میں اور یا اللہ دینداروں میں ہمارا شمار فرما دے۔ یا اللہ جو نئے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، یا اللہ ان سب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ان سب کو نیست نابود فرما، یا اللہ ان سب کو نیست نابود فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، خاص طور سے یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ یہودیت کا خاتمہ فرما،
نیست نابود فرما، یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ فلسطینیوں کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے مانگنے کی چیز رہ گئی ہے یا اللہ اسے بھی تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔